صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہی مدار ایمان ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت ہے وہی ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب ان کے ایمان کا جائزہ لو تو رسول اللہ کی محبت سے خالی ملتا ہے۔ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو روزہ رکھنے والے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم تو حج کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی توحید والا نہیں ہے۔ لیکن جب پوچھو رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہو کہ نہیں، ہم تو اتنا مانتے ہیں جیسے بڑے بھائی جتنا، اتنا کہ گاؤں کے پردھان جیسا۔ ایسی سری گستاخیاں ان بدبختوں نے کی ہے۔ رسول اللہ سے سچی محبت کرنی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح کرنی ہوگی۔ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی طرح کرنی ہوگی۔ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو حضرت عثمان غنی کی طرح کرنی ہوگی، اور رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو مولا علی شیر خدا کی طرح کرنی ہوگی۔ کہ یہ وہ چمکتے ستارے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے محبت کری تو مثل آفتاب چمک گئے۔ رسول اللہ سے سچی محبت کی تو حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے۔ رسول اللہ سے سچی محبت کی تو حضرت عمر فاروق اعظم ہو گئے۔ رسول اللہ سے سچی محبت کی تو حضرت عثمان غنی ہو گئے، اور رسول اللہ سے محبت کری تو حضرت علی شیر خدا ہو گئے۔ اور کسی نے رسول اللہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کی تو کوئی ابو جہل ہو گیا، کوئی عتبہ ہو گیا، کوئی شیبہ ہو گیا، کوئی ابو لہب ہو گیا۔ آج گھروں میں نام سننے کو تو ملتا ہے، کسی کا ابو بکر ملے گا، کسی کا عمر ملے گا، کسی کا عثمان ملے گا، کسی کا علی ملے گا، کسی کا بلال ملے گا، کسی کا حسن ملے گا، حسین ملے گا۔ لیکن یہ بتاؤ کیا کسی سنی کے گھر میں یا غیر سنی کے گھر میں کسی کا نام ابو جہل ملتا ہے، عتبہ ملتا ہے، شیبہ ملتا ہے، ابو لہب ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ بس اتنا ہی نقطہ کافی ہے کہ رسول اللہ کے سچے غلام ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ثابت ہوا کہ اگر اللہ کی بھی اطاعت کرو گے تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ایمان والے ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کتنا آسان راستہ نجات کا مل گیا کہ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے گا۔ تو کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے ڈوب جاؤ، چاہے باپ ہو، چچا ہو، کتنا ہی عزیز و قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، رسول اللہ کی شان میں ادنا سا گستاخ پاؤ اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ تمہاری طرح ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ جس جگہ سے تشریف لے جاتے تھے وہ گلیاں مہک جاتی تھی، گلیاں مہکا کے دکھاؤ۔ رسول اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما سکتے تھے، عطا فرما کے دکھاؤ۔ میرا رسول اللہ سے کسی نے کبھی بھی لفظ لا نہیں سنا۔ جو بھی رسول اللہ کے در پہ گیا جھولیاں بھر کے لوٹا ہے۔ کبھی بھی کسی سوالی کو آپ نے نہیں فرمایا۔ لا عربی زبان میں نہیں کو کہتے ہیں، اور آپ کا عطا فرمایا ہوا ایک قطرہ بھی ایسا ہے جیسے دریا موجے مار اٹھتا ہے، اور آپ کی نالین پاک کے نیچے آئے ہوا ایک ذرہ بھی ایسا ہے جیسے آفتاب چمک اٹھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں واقع جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ اپنی نمازوں پہ بڑا غرور کرتے ہیں، روزوں پہ غرور کرتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اور جو گناہگار سنی
جس نے رسول اللہ سے سچی محبت کی ہوگی وہ مرا ہوگا، اس کے پاس ناخون برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو شفاعت نصیب ہوگی. جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن جو گستاخ ہوگا اس کو سرکار کی شفاعت نہیں ملنی ہے. وہ دھیان رکھیں کہ جو شخص رسول اللہ کا ہو گیا آخرت بھی اس کی سنور گئی، اور جو رسول اللہ سے پھر گیا وہ ہر درگاہ سے پھر گیا. تو اللہ فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا. آج اس دور میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس رسول اللہ سے سچی محبت کر لو، اور رسول اللہ کے ہر فضائل پہ بے دیکھے ایمان لیا ہو. دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سنی ویسے بھی دلیل نہیں مانگتا. اور کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو کہنا میں نے بے دلیل کے مان لیا کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے. جب رسول اللہ شب معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو جب یہ خبر عام ہوئی تو ابو جہل نے سوچا اچھا موقع ہے، اب میں جا کے صحابہ کو گمراہ کروں گا. اسے مل گئے غار یار. اس نے کہا اے ابو بکر تم نے کچھ سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں 7ویں آسمان پہ چلا جائے اور اپنے خدا سے بھی مل کے آ جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے؟ تمہارے نبی نے کہا ہے. مسکرا اٹھے. فرمایا ہم نے تو اس سے بڑی بات کو مان لیا کہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ نور ہے، زمین و آسمان سارے نظام کو چلانے والا وہی ہے. جب اس سے بڑی بات کو مان لیا تو اس کے ماننے میں کیا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے محبت کرو گے تو ان کے صدقے میں تم بھی جنت پہ چلے جاؤ گے. جو سیدنا ابو بکر سے محبت کرے گا وہ جنتی، جو حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرے گا وہ جنتی، جو حضرت عثمان غنی سے محبت کرے گا وہ جنتی، جو مولا علی سے محبت کرے گا وہ جنتی، اور جو حضرت سلمان فارسی سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی، جو حضرت بلال سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی، یہاں کہ حضرت ابو سفیان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی، اور جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کچھ ہیں تفضیلی ٹائپ کے جو بکواس کرتے ہیں. مشکات کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کیا فرمایا؟ ستاروں کی مانند ہیں. کسی ایک کا دامن پکڑ لو جنت پہ چلے جاؤ گے. تمام صحابہ جنتی. اب کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ لو جنت پہ چلے جاؤ گے. اور یہ بات دھیان رکھو کسی بھی صحابے کی شان میں بھونکنے والا شخص چاہے ابو سفیان ہو، چاہے حضرت ہندہ ہو، حضرت ویشی ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، ان کی شان میں بھونکنے والا شخص قلب النار ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو ایسے شخص راضی تبرائی جہنم کے کتے ہیں، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں جو راستہ عطا فرمایا وہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں وہی سکھایا جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، جو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا، جو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا، جو مولا علی نے فرمایا تھا. کیا کبھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس علم غیب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا رسول اللہ آپ عطا فرما سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ابھی تو قرآن میں آیت نہیں آئی، ابھی کوئی وحی نہیں آئی، ہم آپ کی بات مان لیں؟ کیا یہ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. کیا مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شخص ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یا یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو دور و نزدیک کا سن سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں سے کوئی بھی بات کسی صحابی نے عرض نہیں کی، بلکہ یہ تو عقیدہ انگریزوں کے غلاموں کا عقیدہ ہے. کیونکہ انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو کسی حربے سے نہیں مان رہا ہے تو ان لوگوں نے کھانا بھون اسٹارٹ کرا اور نجد میں کتاب التوحید کا وہ کرا. اس طرح سے مسلمانوں کے ایمان پہ حملے کیے گئے. تو 1272 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم کی بنا پہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان لوگوں نے جب درود شریف پہ حملے کرنے شروع کرے تو سوال سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا یہ کوئی قادری نہیں، یہ کوئی چشتی نہیں، یہ کوئی سہروردی نہیں، یہ کوئی ابو العلائی نہیں، یہ کوئی عامری نہیں، یہ کوئی شاذلی نہیں، یہ تو اشرف علی تھانوی کا پیر بھائی ہے، میں اس سوال کا جواب کیوں دوں؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلایا تو عالم والعلا جیسا رسالہ لکھ کے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا، جس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 30 نہیں، 300 حدیثوں سے ثابت کر دیا کہ بے شک درود تائج پڑھنا بلا شبہ جائز ہے اور سرکار دافع البلا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود تائج پڑھتے ہو نا، دافع البلاء والوباء والقحط والمخف والمرض والعلم، اس میں نقل فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میں ان کفاروں پہ تب تک عذاب نازل نہیں فرماؤں گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ان کے صدقوں میں کفاروں پہ بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، تو غلامان مصطفیٰ پہ کیسے ہوگا؟ آج جو لوگ پریشان حال ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی کرنا چھوڑ دی، درود شریف کی محفلیں سجانا چھوڑ دی، اپنی بیٹیوں کی شادی وہاں بھی دیوبندی رازیوں میں کرنی شروع کر دی، تو یہ پریشانی آپ کے اوپر نہیں آئے گی تو کس کے اوپر آئے گی؟ بلکہ حکم تو یہ تھا کہ جو رسول اللہ کا سچا غلام ہو رشتہ وہاں کرو، جو سنی صحیح العقیدہ ہو وہاں رشتہ کرو۔ سنی کا رشتہ صرف سنی میں ہو سکتا ہے، غیر سنی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی عالم والعلا میں سرکار اعلیٰ حضرت ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ اب وہ خواب آپ نے اگلے دن حضرت علی سے بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب تو دیکھا کہ میں جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں، لیکن کن کو دے رہا ہوں وہ تو تم نے نہیں بتایا، جو ابو بکر اور عمر سے محبت کرے گا جنت کا ٹکٹ بھی اسی کو ملے گا۔ رسول اللہ جب شب معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کی بھی سیر کری اور جہنم کی بھی نظارے دکھائے گئے، تو بس ایک منٹ، تو آپ نے فرمایا حضرت رضوان علیہ السلام سے آپ کو وہ کنجی عطا فرما دی۔ حضرت رضوان نے فرمایا کہ یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کنجیاں مجھے آج دی، میں واپس دیتا ہوں، اور حشر کے دن یہ کنجیاں مجھے واپس دے دینا۔ تو حشر کے دن 2 نورانی ممبر لگائے جائیں گے۔ وہ 2 نورانی ممبر کیا ہوں گے؟ جن میں سے ایک ممبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے اور دوسرے پہ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوں گے، اور منادی کرنے والا کہے گا کہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں چلا جائے، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ دیکھیے بہت پرفتن دور چل رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو علم دین بھی سکھائیے، ICSE بورڈیں پڑھائیے، CBSE بورڈیں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن ساتھ میں دین کا علم بھی سکھائیے، عقائد کا علم بھی سکھائیے، تاکہ آپ کی بیٹی انٹر کاسٹ میرج سے بچ سکے، اور غریب کی بیٹیوں سے بھی شادیاں کریں۔ صرف یہ نہیں کہ آج جو ایک لعنت چل پڑی ہے کہ شادیوں میں بائک دو گے، کار دو گے، اتنا ماں کے لیے سونا ہونا چاہیے، اتنا بہن کے لیے ہونا چاہیے، اتنا فلاں کے لیے ہونا چاہیے، تو ایسی شادیوں کا علماء بائیکاٹ کریں اور شادیوں میں یہ مانگ تانگ بند کی جائے اور شریعت کے دائرے میں رہ کے شادیاں کی جائیں۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی۔ اللہ تبارک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بکار خیشرن مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشان مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طیب بچار سازی کن مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ سقانی رب بقاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت و مشت نحوی فی قوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لمو بحانی ودخلوا انتم رجالی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد قادریم نعرہ غوث اعظم میزرم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب علم میزرم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ علاقہ ویر بھوم
یہاں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما، سنی مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، وہابی دیوبندی اور رافضی قادیانی چوکالوی نیچریوں منہاجیوں میں رشتہ داری کرنے سے انہیں بچا، فضل و کرم فرما، اور ہماری بہن بیٹیوں کو انٹر کاسٹ میرج سے محفوظ فرما۔ مولا مسلمانوں کو بڑے بڑے کاروبار عطا فرما، اور جن پہ قرض ہے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اور ہماری جو بہنیں جن کے اب تک رشتہ نہیں ہو پایا ہے ان کا غیب سے سنی صحیح عقیدہ رشتہ عطا فرما، اور جو مائیں جن کا دامن سونا ہے ان کا دامن کو ہر مراد سے بھر دے۔ مولا ہند کے مسلمانوں کو نواز دے، بڑے بڑے بزنس عطا فرما، بڑے بڑے بزنس امپائر عطا فرما، اور ہمارے بھائیوں کو علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کی سمجھ عطا فرما، فضل و کرم فرما، IAS IPS بنا، بڑے بڑے لائر بیرسٹر بنا، فضل و کرم فرما، اور ہمارے سنی بھائیوں کو ہر سال حج عمرے کی سعادت سے نواز دے، اور ہمارے اکابر علماء کو طویل العمر عطا فرما، فضل و کرم فرما، خاص طور مفتی موتی الرحمن مصدر کو طویل العمر عطا فرما، ان کی طبیعت علیل ہے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی لوگ یہاں جس مراد کے ساتھ آئے ان کی جملہ نیک جہت مقاصد کو پورا فرما۔ میں مانگوں تو کیا مانگوں، بس اتنا مانگوں، میں یہ کیوں کہوں، مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ میرے گھر برقبلا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔